بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب کچھ باتیں آپ سے، اور اس کی آج کا جو ٹاپک ہے اس ویلاگ کا وہ یہ ہے کہ میں عمران ریاض خان کو سن رہا تھا، تو وہ ایک خط لکھا ہے جو عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو، تیسرا خط لکھ دیا ہے، تو اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس میں عمران ریاض خان صاحب بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے اتنی خلیج جو ہے وہ قوم میں اور فوج میں اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو چکی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید پہلے یہ تھی کہ جو آرمی ہوتی تھی یا ہماری جو تھی کہہ لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، وہ لوگوں میں مقبول ہوتی تھی، وہ پنجاب میں مقبول رہتی تھی، گو کہ وہ بلوچستان میں کوئی کچھ پرابلم چلتے تھے۔ تو اس دفعہ انہوں نے جو ہے مڈل کلاس کے ساتھ کیونکہ پنگا لے لیا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو یہ آپ کو ٹکر دیں گے، اور میری بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کا ہماری فوج ہے نا، عوام بھی ہماری ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں، اپنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی اگر میں ڈالنا چاہوں گا، جس میں دیکھیں میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو نہ آج سے میرا یہ بات ہے کہ میں آج سے بات کروں، پہلے بھی میری بات یہ ہوتی رہتی ہے کہ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ پاکستان سٹڈیز کے اندر جو چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ ہیں، اور بہت سارے ایسے اب کویسچن اٹھائے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں لوگ تو یہاں تک سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں کہ راشد منہاس صاحب نے، اکثر میں نے دیکھا ہے چل رہی ہوتی ہیں گفتگو، چل رہی ہوتی ہیں کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کے انہوں نے کہاں سے سن لیا کہ راشد منہاس کے اور جو ہے جو غدار جس کو ڈکلیئر کیا گیا، جو پلین کو جہاز کو لے کے جانا چاہتا تھا انڈیا میں، کہ یہ گفتگو ہوئی، کہاں سے سنی؟ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ نا دیکھیں، یہ تو اندر میٹر ہے کہ جب آپ کو بہت ساری تاریخ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ ڈائیلاگ سنتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی وہی ڈائیلاگ بولے گئے ہوں، ہاں اس پس منظر میں جو ہے وہ آپ کا مورخ یا لوگ اس کے مطابق لکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان بات کچھ تو باتیں کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ایسی باتیں ہم کیوں کریں، حالانکہ یہ چیزیں ہیں کہ اگر پاکستان سٹڈیز میں حکومت میں آنے کے بعد ابھی تو آپ لوگوں کو بہت شاکنگ یہ لگ رہا ہے نا کہ جو اپنا کہہ لیں کہ مریم نواز کی تصاویر آ گئی ہیں، کلثوم نواز کی تصاویر آ گئی ہیں، تو اب تو لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن ہو ان سے پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا۔ لوگ کہہ لیں کہ ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تو دیکھیں سمپل سی جو اصل بات کی طرف میں آتا ہوں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے جناب، آپ یوں سمجھ لیں کہ اب میں تو باتیں اب ڈائریکٹلی نہیں وہ کروں گا، یہ چلتا جائے گی باتیں، لیکن میں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں تھوڑی سی باتیں آپ نے خود ہی اس کے معنی نکال لینے ہیں۔ آپ سمپلی یہ بتائیں جناب کہ کبھی آپ نے کسی دنیا کے کسی خطے میں، اور خاص کر اسلامی ملک کی کوئی فوج ہو، تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان سے اس طرح کے انٹرویوز، ایسے انٹرویوز پلان کیے جائیں جو آج سے بہت سال پہلے جو کہہ لیں کالونیاں جب بناتی تھی نا، یہ برطانیہ امریکہ ان کی جو کالونیاں تھیں، وہاں پہ جو انہوں نے بھرتی کرنے ہوتے تھے لوگ، تو ان سے یہ انٹرویوز ہوتے تھے جو کہ لیے جاتے ہیں۔ آپ چلے جائیں، یہ بہت ساری اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ جو آفیسر ریٹائرڈ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جب آپ کے بچے کو کہ بیٹا آپ نے جب گفتگو کرنی ہے، اگر وہ کوئی سوال ایسا کرے کہ جس پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو عام ایک چلتا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا کہ جی وہ آپ سے جو آفیسر ہیں وہ کہیں گے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ہائپر نہیں ہونا، آپ نے آگے سے کوئی ایسا جواب دینا ہے کہ جس سے ان کو یہ نظر آئے کہ مثلا ہم جی وٹا سٹا کرتے ہیں اس کے ایسے، اور اس سے بہت زیادہ، یہ تو میں کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی باتیں کر رہا ہوں نا، غیر اخلاقی کویسچن ہوتے ہیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ جو ملک دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، نبی کے نام پہ بنا ہو، ایک اسلامی نظریہ اس کا ہو، اس میں کیا فوج سے ایسے کویسچن؟ فوج میں تو یعنی غیرت پیدا کی جائے گی نا آپ کے فوجیوں میں یا اداروں میں، کہ اگر آپ سے کوئی غلط بات کرے گا، اخلاق سے گری ہوئی بات کرے گا، تو اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کو آپ کہنا شروع کر دیں کہ جی اس طرح کے بہت سارے اور سوال جو اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ایک مثال میں نے دی ہے جو عام ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اس کا کیا منظر نکلتا ہے؟ اس کا پس منظر یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اور جو ہوتا ہے کہ جب آپ کے لوگ انصاف کے لیے، حق کے لیے، سچی بات کے لیے چلا رہے ہوں اور آپ بیٹھے سوچ رہے ہوں کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، وہ اسی لیے آپ وہاں پہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹیسٹنگ سسٹم رکھا گیا جس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو وہاں پہ لایا گیا۔ اپنے ارد گرد میں نے پتہ نہیں کتنے اس پہ ویلاگ کر چکا ہوں، آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، کیا ان میں خوبیاں تھیں جن لوگوں کو جناب ان بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے بٹھایا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 1952-53 سے یہ آغاز ہو گیا تھا لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد سے، اور اس کے اوپر مکمل زور و شور سے جو ہے کام جاری و ساری تھا۔ اور پھر کون سا ملک ہے جہاں جمہوریت پہ جو کہہ لیں کہ جمہوریت کا نام، جمہور کا نام دے کے آپ یعنی کہہ لیں جمہوری حکومت ہے؟ کون سا ایسا دنیا میں کوئی ایک ملک مجھے دکھا دیں جہاں پہ یہ ہو، اور آپ کے جو کہہ لیں نا جو بانی پاکستان ہو، جو آپ کا بانی ہو، اس نے بھی کہا ہو کہ پوری قوم نے جمہوریت میں حصہ لینا ہے، اور اس کے باوجود آپ کو آپ کے یہ بڑے کچھ لوگ آ کے یہ کریں اور پینیٹریٹ کر دیں، آپ کی رگوں تک میں یہ چیز اتر جائے، جس کی وجہ سے جو ابھی بات عمران ریاض صاحب نے کہی ہے کہ مڈل کلاس، تو مڈل کلاس سو جائے، وہ کیوں سو جائے؟ وہ یہ کہے کہ ان کے والدین کہیں کہ جناب جو سیاست ہے وہ بدماشوں کا کام ہے، تو اس لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اور آپ کیا کریں؟ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں، ان کو چلے اچھی جاب بھی ملتی رہیں، اچھی جابز مل جائیں، اور اس کے بعد جناب اسی طرح آپ زندگی گزارتے چلے۔ ہاں، آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ جب پرابلمز آئیں اور تنخواہوں کے مسئلے بنے تو آپ کو نظر آئے کہ یار ہم نے اتنے اتنے سال اور پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھایا، اور ہمارے بچوں کی تنخواہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل جناب غلام دستگیر صاحب جو کبھی جناب کالج یونیورسٹی یا میڈیکل کالج گئے بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں، وہ طے کریں گے کہ ایک ڈاکٹر کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے، ایک انجینئر کی کتنی تنخواہ، یا وہ طے کریں گے جناب جو ایف اے ایف ایس سی ہمارے آفیسر جو ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ بڑے بڑے اداروں پہ بیٹھتے ہیں جناب، وہ آپ کے طے کریں گے۔ آپ سوچنے لگ جائیں جناب ہمیں اتنے سال ڈاکٹریٹ کرنے کا، یہ ڈاکٹری میڈیکل کی تعلیم لینے کا، انجینئرنگ کی تعلیم لینے کا، یا ہمیں پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ کے پروفیسر جو ہے وہ ایس ایچ او کے پاس بیٹھنا چاہے تو آپ کو سمجھ ہے کہ وہ کتنی اس کو عزت دیتے ہیں، جب کہ آپ کے ایک پٹواری وہاں پہ بیٹھے تو اس کو، تو یہ وہ سسٹم تھا جناب جو کہتے ہیں نا کہ ابھی کرپشن ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوئی تھی، یہ ہمیشہ سے تھی۔ آپ کا پٹواری آج تک زندہ چلا جائے، کیوں نہیں مرا؟ یہ پٹوار خانہ کیوں نہیں بند ہوا؟ آپ کا ایس ایچ او ایک کرپشن کی علامت ہے، وہ کیوں نہیں جناب صحیح ہوتا؟ آپ کے ہر ادارے کی ٹیبلز کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کا عکس نظر آ جاتا ہے ان کے ٹیبل میں، ان کے آفیسز میں۔ یہ جو ایک نمبر ون ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی چیز ٹیشو سے لے کے پردے تک اور ہر چیز ایکوریٹ نظر آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ویل مینرڈ قسم کا یہ ادارہ ہے؟ یا اس بجٹ میں ان کے وہ تمام جو ہے چیزیں، اخراجات پورے ہو جاتے ہیں جناب؟ نہیں۔ آپ کی پاکستان میں واحد ایک ادارہ ہے جس کی جاب کرنے والا بندہ، وہ خواہ اس نے کل کو جزیروں کے اوپر رہنا ہو، لیکن پوری زندگی جب تک اس کی جاب ختم نہیں ہوتی وہ اس ملک سے نہیں جاتا، اس جاب کو نہیں چھوڑتا۔ باقی لوگ کہیں شاذ و نادر ایسے ہیں سرکاری جو ریزائن بھی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے 18 20 میں اسکیل سے ریزائن کر دیتے ہیں، لیکن یہاں سے نہیں کوئی ریزائن کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے جو ویل آرگنائزڈ ہے۔ ہاں ویل آرگنائزڈ ہے، اگر یہ ویل آرگنائزڈ ہوتا تو جناب آپ کے پٹواریوں کو بھی پکڑا جاتا، آپ کے ملک میں کرپشن نہ ہوتی، آپ کی پولیس کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے رکھا جاتا کہ ان کا سسٹم بھی ویل مار، کیونکہ ہر چیز اگر آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ عدالت ان کے قبضہ میں ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی ہر چیز ان کے قبضہ میں ہے، تو یہ ہمیشہ سے ہی انہی کے قبضہ میں ہے۔ لیکن جب بھی آپ کا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ جب ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ صرف ہر طرح کے دروازے یا سازشیں لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ کرپشن کریں، تو یہ اصل چیز ہے۔ باقی یہ گفتگو جاری رہے گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔